آپ اس تحریک کا حصہ ہو. خاموشی. آپ اس تحریک کا حصہ ہو جو پاکستان میں حقیقی آزادی کی جدوجہد لڑ رہا ہے. آزادی 1947 میں ملی تھی انگریز سے. اب جو ہم نے آزادی لینی ہے، یہ جو اوپر قبضہ گروپ اس ملک کو غلام بنا کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، یہ اب دوسری حقیقی آزادی کی اب جدوجہد میں آپ سب شامل ہیں. اب حقیقی آزادی ہے کیا؟ دیکھیں، آپ نے یہاں سے جب جائیں گے آپ کو پیمفلٹس ملیں گی، مل گئی ہیں. آپ نے یہ پیغام جس طرح آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے یہ پبلک کے پاس لے کے جانی ہے اپنے علاقوں کے اندر. مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جب تک ایک غلام کو احساس نہیں ہوتا اس کی غلامی کا، وہ مطمئن ہو کے غلامی کرتا رہتا ہے. علامہ اقبال نے غلام ہندوستان کے اندر جدھر مسلمان غلام بن چکے تھے، انہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے لوگوں کو جگانا شروع کیا، اور انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ پرواز صرف آزاد انسانوں کی ہوتی ہے. انہوں نے شاہین، جو اقبال کا شاہین تھا، وہ کیا تھا؟ وہ آزاد تھا. کیونکہ وہ آزاد تھا، وہ باقی پرندوں سے اوپر چلا جاتا تھا. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات. لیکن قرآن میں ہی اللہ کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. مولانا رومی نے اسی کو اور طرح کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دی ہیں، کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ کیونکہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہے. تو اس لیے جب ایک مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے تو اس کو جہاد کہا جاتا ہے. اگر وہ آزادی کی جدوجہد میں اپنی جان کھو جاتا ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے. تو آپ نے پہلے اپنا سمجھنا ہے کہ یہ سیاست آپ کرنے نہیں آئے، آپ اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے آئے. اس لیے اب آپ نے سمجھنا ہے آزادی ہے کیا. آزادی آتی ہے انصاف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عدل اور انصاف دے کے انسانوں کو آزاد کیا تھا. اگر آپ کو انصاف ملتا ہے تو جو آپ پنجاب میں خاص طور پہ، لیکن سارے پاکستان میں بھی، یہ تھانہ، کچہری، پٹواری کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کو غلام بننے کی ایک طریقہ ہے. یورپ میں کیوں نہیں تھانہ، کچہری، پٹواری کا ایشو؟ کیونکہ وہ انصاف ہے. یورپ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ امریکہ میں کیوں نہیں؟ کیونکہ قبضہ گروپ کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے. جب انصاف ہوتا ہے تو انصاف جب معاشرے میں ہوتا ہے، کمزور کو طاقتور سے قانون حفاظت کرتا ہے اس کی. اس لیے وہاں کوئی کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں انصاف ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے انصاف قائم کیا تھا، لوگوں کو آزاد کیا تھا، محروم طبقے کو کھڑا کر دیا تھا. جب ایک حضرت عمر کے دور میں ایک شہزادہ جب طواف کر رہا تھا، ایک غلام کا پیر آ گیا اس کے چوغے پہ، اس نے اس کو تھپڑ مارا. وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا. حضرت عمر نے دونوں کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو تھپڑ مارا تھا؟ اس نے کہا پیر اس کا میرے چوغے پہ آ گیا. غلام کو کہتے ہیں واپس اس کو مارو. وہ شہزادہ اسلام چھوڑ کے چلا گیا. لیکن انصاف وہ ہوتا ہے جو کمزور، کوئی طاقتور کمزور کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، برابر کر دیتا ہے، انسانوں کو موقع دے دیتا ہے اوپر آنے کا. یہاں سے آپ یورپ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں لوگ ویزے لے کے، چیزیں بیچ کے،
کئی بیچارے کشتیوں میں بیٹھ کے ڈوب جاتے ہیں راستے میں یورپ پہنچنے کے لیے. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. جب انصاف ملتا ہے لوگوں کو تو جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, وہ معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے. جب انصاف نہیں ہوتا تو صرف طاقتور اوپر بیٹھا رہتا ہے, کمزور سارا دن محنت کرتا رہتا ہے, وہ اوپر نہیں آ سکتا. یہ جو ہمیں اللہ حکم کرتا ہے, اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کے مثال سے سیکھو, ہماری بہتری کے لیے, کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ میں. وہ جن کی حیثیت نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو آج بھی پاکستانیوں نے, اگر ہم نے اٹھنا ہے, یہ جو ہم بھکاریوں کی طرح پیسے مانگتے ہیں, قرضے لیتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, ہمارے لوگ باہر بیچارے نوکریاں کرنے جاتے ہیں کیونکہ یہ نوکریاں نہیں ہیں, وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. تو یہ جو جنگ ہے, یہ آزادی کی جنگ اصل میں انصاف کی جنگ ہے. انصاف آزاد کرتا ہے. کسی بھی جس معاشرے میں انصاف ہو, بڑے بڑے ڈاکوں کو NRO نہیں مل سکتا. کہیں یورپ میں نہیں ملتا, امریکہ میں کہیں نہیں ملتا جدھر انصاف ہوتا ہے. صرف ان معاشروں میں جدھر ظلم کا نظام ہوتا ہے, طاقتور چوری کرے تو وہ NRO لے لے اور بیچارے چھوٹے چور جیلوں میں رہتے ہیں. اس کے ان معاشروں کے متعلق ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا.